السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کلچر HZ۔ میں آپ کے سامنے حج اور عید الاضحیٰ پر قربانی کے سلسلے میں کچھ ایسے سوالات کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں جن کا عموماً لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے اور لوگ جانے انجانے میں گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، حج فرض ہو جانے کے بعد حج کی ادائیگی میں تاخیر کرنا کیسا ہے؟ جواب، حج اسی وقت واجب ہو جاتا ہے، لہذا حج فرض ہو جانے کے بعد دیر کرنے سے گناہگار ہوگا۔ سوال نمبر 2، اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج بآسانی کر سکتا ہے مگر اپنے حج کو لڑکی کی شادی تک روکے رکھتا ہے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب، ایسے شخص کو حج فوراً ادا کرنا چاہیے۔ محض لڑکی کی شادی کی وجہ سے فرض حج ادا کرنے میں تاخیر درست نہیں۔ سوال، اگر کسی عورت کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج تو ادا کر سکتی ہے مگر کوئی شرعی محرم نہ ہو تو وہ عورت کیا کرے؟ جواب، اس پر حج ادا کرنا فرض نہیں جب تک کہ شوہر یا کسی محرم کا ساتھ نہ ہو جائے۔ سوال نمبر 4، ایک بوڑھی عورت حج کو جانا چاہتی ہے مگر اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں تو کیا وہ حج بغیر محرم کے کر سکتی ہے؟ جواب، نہیں کر سکتی۔ سوال نمبر 5، کیا کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ سفر حج پر جا سکتی ہے؟ جواب، سفر حج کے لیے عورت کو کسی محرم یا اپنے شوہر کے ساتھ جانا ضروری ہے، ان کے بغیر اس پر حج فرض نہیں۔ سوال نمبر 6، اگر کسی کے پاس زمین تو بہت ہے مگر مستقل کوئی کاروبار نہیں، صرف زمین سے ہی اس کی اخراجات پورے ہوتے ہیں تو کیا اس پر حج فرض ہے؟ جواب، حج کے اخراجات کے بقدر زمین بیچنے کے بعد اس کے پاس بقدر معاش زمین بچ جاتی ہے جس سے اس کا گزر بآسانی ہو سکے تو اس پر حج فرض ہے۔ سوال نمبر 7، حاجی قربانی ذبح کرنے کے بعد اپنا سر مونڈنے سے پہلے دوسرے محرم کے بال مونڈ سکتا ہے یا نہیں؟ قربانی کے بعد اپنا سر مونڈ سکتا ہے، اسی طرح حلق کرانے سے پہلے دوسرے محرم کے بال بھی کاٹ سکتا ہے۔ ایک شخص کے پاس اتنے روپے تھے کہ وہ حج کر سکتا تھا مگر اس نے حج نہ ادا کیا اور روپے اپنی اولاد کی شادی بیاہ میں خرچ کر دیے اور پھر مفلس ہو گیا، غریب ہو گیا۔ اگر اس کا بلا حج کیے انتقال ہو جائے تو کیا حج کا گناہ ہوگا؟ جواب، اس پر حج فرض ہو چکا تھا، اب اگر ادا نہیں کرتا اور بغیر حج کیے انتقال ہو جائے تو گناہگار ہوگا۔ سوال نمبر 9، قربانی کے دنوں میں اہل ایمان کے دلوں میں جذبات ابھر آتے ہیں، جیسے جیسے دن قربانی کے قریب آتے ہیں ویسے ویسے ہی ان کی تیاریاں زور پکڑتی نظر آتی ہیں۔ اہل ایمان کے یہ جذبات قابل تحسین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، لیکن اس سب کے باوجود بعض حضرات غفلت و لا علمی کی بنا پر کچھ غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ بعض اہل ثروت حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی دولت سے نوازا ہے، ان کے پاس مالی وسعت ہوتی ہے لیکن وہ لوگ دین سے دوری اور غفلت کی بنیاد پر قربانی نہیں کرتے جبکہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان حضرات کو یاد رکھنا چاہیے کہ مالی وسعت کے باوجود جو قربانی نہ کرنا نہایت ہی بڑا گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہرگز ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ مذکورہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار نمایا ہے۔ ایسے حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں آنے سے منع فرما رہے ہیں، لہذا ان حضرات کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو ذرا سی غفلت اور بخل میں قربانی چھوڑ کر گناہگار نہ بنیں اور رسول خدا کے غصے کے مستحق نہ بنیں۔ ذرا غور کریں، دنیاوی رسم و رواج کے چکر میں آ کر کتنا مال و دولت صرف کر ڈالتے ہیں۔ کیا اپنی دولت میں سے معمولی رقم نکال کر یہ حضرات قربانی کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے؟ قربانی میں بخل سے کام لینا۔ بعض حضرات قربانی تو کر لیتے ہیں لیکن ان کی زیادہ کوشش اس بات پر ہوتی ہے کہ کوئی سستا سا حصہ مل جائے، اس کے لیے وہ اگو دو کرتے ہیں اور بسا اوقات وہ دبلے اور کمزور قسم کے جانور پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں جبکہ وہ اس سے اچھا اور قیمتی جانور خریدنے کی بھی استطاعت رکھتے ہیں۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی مالی وسعت اور فراوانی عطا کی ہے اس کے لحاظ سے بڑھ چڑھ کر قربانی میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس قربانی میں
اچھا اور عمدہ جانور منتخب کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ گوشت کی تقسیم، اگر بڑا جانور قربانی کرنا ہے اور اس میں کئی حصے دار ہیں تو بہتر ہے کہ یہ قربانی کے گوشت کو اچھی طرح سے ناپ تول کر برابر تقسیم کر کے ذرہ برابر بھی کمی بیشی کا شبہ نہ رہے۔ ہاں البتہ اگر کسی حصے میں سری پائے لگا دیے جائیں تو پھر اس کے حصے سے گوشت کم کرنا درست ہے۔ آج کل تقسیم کے وقت اس سلسلے میں بڑی کوتاہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ صاحب نصاب کے لیے ہر سال قربانی کرنا ضروری ہے۔ بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کے لیے صرف ایک قربانی کافی ہے، کسی دوسرے کی فرد پر قربانی کرنا واجب نہیں، اس لیے کہ وہ حضرات ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال اپنی طرف سے قربانی کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر لیتے ہیں، اور اسی طرح ایک سال اپنی لڑکی کی طرف سے اور ایک سال والد مرحوم کی جانب سے۔ اس طرح کی وہ حضرات ہر سال بدلتے رہتے ہیں۔ خوب اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ گھر کے جن افراد پر قربانی واجب ہے، یعنی جو بھی صاحب نصاب ہیں، ان میں ہر ایک پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی الگ الگ نصاب کے مالک ہیں کہ ان میں سے ہر ایک 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کا مالک ہو ضروریات زندگی کے علاوہ، تو ان دونوں پر الگ الگ 2 قربانیاں واجب ہیں۔ اگر یہ حضرات الگ الگ 2 قربانیاں نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح اگر صاحب نصاب دوسرے کے نام پر قربانی کرتا ہے اور اپنے نام سے نہیں کرتا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتے ہیں اور خود کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے کرنا غلط ہے، بلکہ ان حضرات کو چاہیے کہ اپنے نام سے قربانی کریں، اور اگر اللہ نے وسعت سے نوازا ہے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی ضرور کریں۔ اسی طرح بعض حضرات ایسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک بار قربانی کر لینا کافی ہے، اب ہم پر قربانی واجب نہیں، ان کا یہ خیال ہے بالکل غلط ہے۔ یہ مسئلہ بالکل زکوٰۃ کی طرح ہے کہ جس طرح صاحب نصاب پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسی طرح اس پر قربانی کرنا بھی ہر سال واجب ہوگی۔ صرف ایک مرتبہ قربانی کرنے سے عمر بھر کا فریضہ ساقط نہ ہوگا۔ ضرورت سے زائد چیزیں نصاب کے بقدر ہیں تو قربانی واجب۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نصاب کے بقدر سونا یا چاندی تو نہیں ہوتی اور نہ اس کی قیمت کے بقدر روپیہ پیسہ ہوتا، البتہ ان حضرات کے پاس اتنی مالیت کے فراہم ہوتے ہیں، مثلا ٹی وی وغیرہ، ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ حضرات جب کثیر رقم خرچ کر کے ٹی وی اور دیگر یا موبائل وغیرہ آرام کی چیزیں خرید سکتے ہیں تو معمولی رقم خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کے اس مطالبے کو کیوں پورا نہیں کر سکتے؟ ایسے لوگوں کو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ بعض حضرات قربانی کرنے کی وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے بلکہ اس قیمت کو فقراء میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایام قربانی میں صدقہ کر دینے سے فریضہ ساقط نہ ہوگا بلکہ قربانی کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے ایام قربانی میں قربانی نہ کر سکا اور قربانی کا ایام گزر گئے تو اب قربانی کے بدلے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہ چند مسائل ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جذبہ اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔